مڈل آرڈر کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو ہماری ایک زمانے میں جو مڈل آرڈر ووز بلکہ ایک پراپر آل راؤنڈر ہمارے پاس ہوا کرتا تھا. آپ کو شاید نام یاد ہو, عماد وسیم. اور عماد وسیم جو ہیں وہ اچانک ایک تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بڑی مشہور بات بھی ہوئی تھی کہ جی وہ ڈریسنگ روم کے ماحول کے ساتھ جو ہے وہ کھلاڑی کا ایڈجسٹ ہونا ضروری ہے اور یہ ساری باتیں. اسی دوران آپ نے کی تھی لاسٹ ٹائم یہ شو. عماد ٹیم سے باہر ہوئے اور عماد اب ٹیم میں تو پتہ نہیں اب جگہ کیسے بنے گی ان کی. تو کیا عماد کا بھی ہم یہی سمجھیں وہ سرفراز والی بات کہ یار آئی تھنک وی ہیو گاٹ ٹو مینی مڈل آرڈر ناؤ اور اب آگے نکلتے ہیں کوئی اور بندہ دیکھیں کیا ہوا؟ واٹ وینٹ رانگ ود اٹ؟ وہ یہ نا کہ آپ جب پلیئر آپ سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو آپشنز اویلیبل آپشنز کے اندر آپ کے پاس بہتر کون سا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نواز کا کمپیریزن, میں نے اس نے بھی یہی بات کی تھی جو آپ بات کری, مجھے نہیں یاد پڑتا اس طرح کی بات میں نے کی آن دی ریکارڈ کی ہو, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے بیسٹ آپشن آپ کے پاس کون سا موجود ہے, اس ٹائم پہ بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ اس ٹائم پہ ہمیں نواز لگے تھے کہ بہتر آپشن ہے اور جنہوں نے پورا سال آپ کو پروو بھی کیا ہے ایک چیز, انہوں نے میچز بھی آپ کو جتایا ہیں, چاہے بالنگ کے ہیں چاہے بیٹنگ کے ہیں. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں آپ فل سٹاپ کسی پلیئر کے اوپر اس طرح نہیں لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے میں مطلب آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ آپ ہمیشہ ایک روم چھوڑتے ہو واپسی کا کہ شاید آپ کو, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو آبویسلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو آئی تھنک وہ پھر آپ کے سامنے ہوتی ہیں چیزیں. لیکن میں کہہ دوں یہاں پہ بیٹھ کے جس کا کیریئر ختم ہو گیا ہے, جس کا کیریئر ختم ہو گیا ہے, وہ طریقہ ٹھیک ہے. نواز تو آگے عماد کی ریپلیسمنٹ, عامر جمال اگر اچھا پرفارم کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے فہیم اشرف کے لیے بھی یہی بات ہو جائے گی. عامر جمال کی جہاں ہم بات کی, دیکھیے ہم نے ایک کافی عرصہ ایک پلیئر فہیم اشرف تھا جس پہ ہم نے ٹائم انویسٹ کیا, ہم نے اس کو ایوری فارم آف کرکٹ جو ہے وہ کھلائی ہے, اور بلکہ کافی سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں تو ہی شوڈ ہیو نیور بین ڈراپ فرام دا سائڈ. سو کیا اب عامر جمال کے آنے کا مطلب یہ کہ فہیم اشرف کو کے بھی خطرے کی گھنٹیاں ہیں, بیکاز یا تو بیک اب اس کا ٹیسٹ میچ سے, سلیکشن سے یا ریڈ بال سے کیا تعلق ہے؟ پہلے میں نہیں آپ یہ بتائیے, دیکھیے ایک کھلاڑی آپ کے رڈار پہ آ چکا ہے, فہیم اشرف کو آپ نے ڈراپ کرنا شروع کر دیا, اس وقت پاکستان ٹیم میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. کب کھیلا تھا؟ نہیں آپ یہ دیکھیے فہیم اشرف سے ہماری بھی بات ہوئی تھی. دیکھیے آپ ایک کھلاڑی جس پہ انویسٹ کر رہے ہیں, یو اسٹارٹ ڈراپنگ ہم فرام دا ٹیم. ایک یہ ہوتا ہے کہ جی کھلاڑی کے ساتھ بات کی جائے, ہماری فہیم سے بات ہوئی, ہم نے کہا تھا یار پی سی بی سے کسی نے بات کی, کوئی وجہ بتائی آپ ٹیم کا حصہ کیوں نہیں. کہتا جی مجھے تو کچھ نہیں پتا, مجھے جو بس ڈراپ کر دیا گیا ٹیم سے, میں لیکن کوشش کر رہا ہوں. KPL کے ٹائم پہ ہماری ان سے بات ہوئی تھی. سو کیا فہیم اشرف آن ریکارڈ نے آپ سے بات کی تھی؟ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا فہیم اشرف کی ایک ریپلیسمنٹ عامر جمال نظر آ رہی ہے آپ کو, کہ فہیم کو بھی اب جو ہے دیکھیں اس میں سارے آل راؤنڈرز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر, یا تو ہونا کہ فہیم پچھلی ٹیم کے اندر تھا, ابھی ڈراپ ہو گیا, وہ کتنے سے وائٹ بال نہیں کھیل رہے پاکستان ٹیم کے اندر, ڈراپ کیوں ہوا؟ پرفارمنس کی وجہ سے نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کہ اس کیٹیگری کے اندر وہ نہیں آ رہا تھا, چاہے بالنگ کی بات کریں اور اسپیشلی بیٹنگ کی بات کریں تو وہ نہیں آ رہا تھا اس کیٹیگری کے اندر. تو آبویسلی ہم آپشنز بڑھا رہے ہیں اس کے اندر کہ ہمارے پاس اور آپشنز بھی آئیں. بات پھر آ جاتی ہے, اٹس اے پرفارمنس بیسڈ اسپورٹ. رائٹ.